قرآن کریم کے شروع میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اگر رک کے پھر پڑھنا چاہے تو سوائے سورت توبہ کے ہر سورت پر بسم اللہ پڑھنا بھی سنت طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہر کام سے پہلے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ تو قرآن کا ادب ہے۔ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن کریم کے آداب میں سے ہیں کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت شروع کر لیں، آیت شروع کر لیں۔ حضرت امام مالک اور بعض ائمہ کے نزدیک تلاوت کے بعد بھی ہے، تلاوت جب پوری ہو جاتی ہے پھر پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ فرماتے ہیں کہ اول و آخر شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں قرآن کریم ایک بہت بڑا اور مضبوط قلعہ ہے، اس میں جو شخص داخل ہوتا ہے شیطان اسے روکتا ہے تو پھر میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کلمے میں اتنا اثر اور اتنا زور ہے، اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص دوسرے کو بہت غصہ ہو گیا، بہت شدید، چہرہ سرخ ہو گیا اور گلے کی رگوں میں باقاعدہ آگ نظر آ رہی۔ آپ نے فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، بخاری جلد ثانی۔ مجھے ایک کلمہ ایسا معلوم ہے کہ اگر وہ کلمہ اس نے پڑھ لیا تو سارا غصہ اور ساری تکلیف جو اس کو پہنچ رہی ہے ختم ہو جائے گی، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ اس وقت بھی پڑھنا سنت ہے جب وساوس، برے خیالات اور شیطانی افکار کا ہجوم ہو، انتہائی اکثیر ہے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں کہ ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، تو مقدار بڑھا دے کر آپ تعداد بڑھا دیں، 10 کی جگہ 100 مرتبہ، 100 کی جگہ 500 مرتبہ پڑھ لیں، ایسی طاقت قائم ہو جائے گی کہ پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ اوہو پورا انسان بدل جائے گا۔ دیکھیں چینی کا کام کیا ہے؟ میٹھا کرنا۔ تو آپ پیالی کے اندر تو 1 چمچ ڈال لیتے کا بس اور نہیں ڈالیں، میٹھی ہو گئی نا، لیکن پتیلے میں کتنا ڈالتے ہیں؟ پورا کپ بھر کے ڈالتے ہیں۔ اور مٹکے میں کتنا ڈالتے ہیں؟ کئی برتن بھر کے ڈالیں۔ اگر ایک بڑا مٹکا رکھا ہوا ہو پانی کا اور آپ نے اس میں 1 پاؤ چینی ڈالی اور اس کے بعد کسی ساتھی کو کہے کہ چکو اس میں، وہ کہے نہیں اس میں میٹھا نہیں، وہ آپ نے خود ڈالا ہے، نہیں اس میں نہیں ہے، بابا مقدار بڑھاؤ۔ بزرگان دین جو تعویذ لکھتے ہیں یا دم کرتے ہیں اور فائدہ ہوتا ہے وہ مقدار کو پکڑ چکے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میرے پاس ایک شخص آتا تھا، ایک عجیب بیماری میں مبتلا تھا جو ناقابل بیان ہے، میں بھی اس سے بہت تنگ آیا۔ ایک دن میں نے ایک عمل کر کے اس کو دم کیا، اس کو آرام آیا، تو ان کے بیٹے آئے اور پوچھنے لگے کہ کیا دم کیا؟ میں نے کہا جو پاگل کتے کے کاٹے ہوئے بیمار کو دم کیا جاتا ہے وہ کلمات پڑھ لیے۔ تو جب حالت سنگین ہو بیمار کی تو طبیب دوا بڑھا دیتا ہے، جب بیمار زیادہ تکلیف میں ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں ممکن ہے بلڈ پریشر ہے تو 1 گولی اس کی دے دو، بھائی شوگر کہیں ہائی نہ ہو تو چلو 1 اس کی دے دو، بھئی پیٹ بھی خراب لگ رہا ہے تو چلو معدہ بھی نرم رہے، سر میں درد ہے اس کا تو چلو ڈسپرین بھی دے دو۔ بیمار کی بیماری کو دیکھ کر کے طبیب حاذق نسخہ تجویز کرتا ہے، اور نسخے کی بنیاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
اعوذ باللہ پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، با کا صلہ استعانت کے لیے اور من کا صلہ وہ تحفظ کے لیے، آز یعوذ۔ اور ایک نوجوان سامنے آیا، اس نے، میں نے کالا داغا پکڑا اس کو، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس کے ساتھ ایک ناخن سا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ شیر کا پنجہ ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا اس سے قوت آتی ہے۔ میں نے کہا شیر کہاں ہے؟ کہا وہ تو مر چکا ہے۔ تو میں نے کہا جو خود مر چکا ہے وہ تجھے طاقت دے رہا ہے، شرم نہیں ہے؟ اس کے پنجے تو تیرے گلے میں لٹک گئے۔ پھر میں نے اس سے وہ پنجہ لیا اور اس کو غور سے دیکھا، اسے سمجھایا وہ گیدڑ کا پنجہ تھا۔ شیر کے پنجے لانا کوئی آسان کام ہے؟ کہنے لگا ہاں جب سے یہ باندھا ہے دل اور گھبرا رہا ہے، گیدڑ کے پنجے کو شیر کا پنجہ سمجھا ہے۔ اس غریب کو کیا پتا ہے، اگر آپ بلی کا پنجے بھی اس کو دے دیں کہ یہ آپ کے لیے لائے ہوں، کاغذ میں لپیٹ کے اور پھر کپڑے میں لپیٹ کے پھر ایک اور چادر میں لپیٹ کے، اور اس کو کہے کہ ویسے آپ کے لیے کوہستان کے پاس سے لایا ہوں، تو وہ رکھ لے گا؟ استغفر اللہ۔ میں نے کہا کہ آپ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں 11 مرتبہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور رات کو جب داخل ہوتے ہیں پھر 11 مرتبہ پڑھ لے، ہر قسم کے شر والانس والجن سے محفوظ ہو۔